بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس ماہ مبارک رمضان میں نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ قرآن مجید کے بارے میں مختلف معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ من جملہ قرآن مجید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید سے کس طریقے سے مستفیض ہو۔ قرآن مجید سے فائدہ لینا، استفادہ کرنا اور قرآن مجید کی برکات سے بہرہ مند ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ دوسرے لفظوں میں اگر ہم چاہیں قرآن مجید کی معرفت پیدا کریں، قرآن مجید کے معارف سے مستفیض ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا نقطہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ظاہری قواعد اور ضوابط ہیں ان کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید زبان عربی کے اندر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عربی کے ظاہری قواعد و ضوابط آنے چاہیے، کیونکہ جب آپ قرآن مجید کے محضر میں جائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کو تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب قرآن مجید کی زبان سے واقف ہوں۔ جب تک واقفیت نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ انسان قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو ایک روشن اور واضح سی بات ہے کہ ظاہری قواعد و ضوابط کو جاننا ہوگا، کہ میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں، یہ واضح سی بات ہے۔ لیکن ظاہری قواعد و ضوابط کے جاننے کے بعد بھی کچھ ایسے شرائط ہیں جب تک ان شرائط کا انسان لحاظ نہ کرے قرآن مجید سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اس کلام اللہ کو آپ عام کتابوں کے ساتھ تو قیاس نہیں کر سکتے۔ عام اگر آپ کسی بھی زبان کے کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کی زبان سے اگر آپ کو آشنائی ہو جائے تو آپ اس کتاب کے مطالب سے واقف ہو جاتے ہیں۔ خب قرآن مجید تو ایسی کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ ان ظاہری شرائط کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی چاہیے، کہ اہم ترین شرط جو قرآن مجید سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہے وہ ہے طہارت۔ انسان اپنے وجود کے اندر طہارت پیدا کرے۔ جب تک انسان کے وجود کے اندر طہارت اور پاکائی نہیں ہوگی تب تک انسان قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ کے اندر پروردگار عالم اسی شرط کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ سورہ واقعہ میں یہ چند آیات ہیں۔
کہ عجب آیات ہے واقعاً. ان آیات پر ذرا توجہ فرمائیے گا. انہو لقرآن کریم، بے تحقیق یہ قرآن کریم ہے، کرامت والی کتاب ہے. یہ قرآن کریم ہے کیونکہ کریم کا کلام ہے. پروردگار عالم جو اس کلام الہی کا متکلم ہے، جب وہ کریم ہے تو اس کا کلام بھی با کرامت ہوگا. لقرآن کریم. بعد والا جملہ عجیب ہے. فی کتاب مکنون. یہ قرآن کریم ہے لیکن یہ قرآن کریم خود ایک اور کتاب کے اندر ہے کہ جو کتاب مکنون ہے. عجب آیت ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو قرآن کو فقط ان الفاظ کی حد تک محدود کرتے ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے. یہ الفاظ قرآن کے تن اور قرآن کے بدن کی منزلت پر ہے، لیکن قرآن کی حقیقت فی کتاب مکنون، ایک مکنون اور چھپے ہوئے کتاب کے اندر ہے. یہ عجیب ہے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہاں سے پتہ چلا قرآن کے مراتب ہیں. انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی، آئندہ جلسات میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. قرآن کے مراتب ہیں. یا مثلا سورہ زخرف میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں 4 نمبر آیت. بے تحقیق انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی کے قالب میں ڈھالا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، کہ شاید تم لوگ تعقل کر پاؤ. کیونکہ یہ جو قرآن ہے جب تک عربی کے قالب میں نہ آئے، آپ کی اور ہماری اس قرآن تک رسائی ناممکن ہے. لیکن ہاں، قرآن کا یہ ایک مرتبہ ہے جو عربی کے قالب میں ڈھالا گیا ہے. لیکن یہی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اسی قرآن مجید کا ایک اور مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ وہ ہے کہ یہ قرآن ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب میں بھی ہے. انہو فی ام الکتاب، یہ قرآن ام الکتاب کے درجے میں بھی ہے. اچھا، تو بس معلوم ہوا یہ کلام الہی. سورہ واقعہ میں جو عرض کیا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کا ایک درجہ اس عربی کے قالب میں ہے، لیکن قرآن کی حقیقت اس کتاب مکنون میں ہے، اس چھپے ہوئے کتاب کے اندر ہے. اچھا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس اوپر والے درجے تک رسائی حاصل کرو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آگے اسی جگہ پر ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب مکنون کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا الا المطہرون، مگر وہ افراد کہ جو طہارت کے مالک ہیں. یہاں سے سمجھ میں آیا اگر انسان چاہتا ہے کہ حقیقت قرآن تک رسائی پیدا کرے، حقیقت قرآن تک رسائی پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان طہارت اختیار کرے. لا یمسہ، اس ہو کی ضمیر کو بعض اہل معرفت اور اہل دقت نے اس کتاب مکنون کی طرف پلٹایا ہے. یہ قرآن جو اس کتاب مکنون کے اندر ہے، اور اس کتاب مکنون کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ بندہ طہارت کا مالک ہو.
اگر انسان کے وجود میں طہارت ہو، اگر انسان کے وجود میں پاکائی ہو تو وہ اس حقیقت قرآن تک رسائی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہاں عزیز مان، اس طہارت سے مراد بھی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر وضو کریں، فقط یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر غسل کریں، طہارت سے فقط یہ ظاہری طہارت مراد نہیں ہے، بلکہ اس طہارت سے مراد ہے اپنے وجود کے اندر بھی طہارت پیدا کرو۔ یہ ظاہری طہارت تو ضروری ہے، وضو و غسل و تیمم یہ تو ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر انسان چاہتا ہے اس حقیقت قرآن تک پہنچے تو حقیقت قرآن تک پہنچنے کا واحد طریقہ یہ ہے انسان اپنے وجود کے اندر طہارت پیدا کرے۔ ہاں عزیز مان، یہ دنیا انسان کے وجود پر مختلف قسموں کی کثافتیں ڈال دیتی ہے۔ انسان کا وجود کثافتوں میں، حجابات میں گھر جاتا ہے۔ جب تک آپ اور ہم اپنے وجود کو دنیا کی کثافتوں سے خالی نہیں کرتے، تب تک ہم اس کتاب مکنون تک رسائی پیدا نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔